مرج دابق کی جنگ 24 اگست 1516 عیسوی کو عثمانی سلطنت اور مملوک سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ عثمانی اور مملوک سلطنت میں تعلقات خراب ہونے کے بعد عثمانی سلطان سلیم اول نے مصر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور شام اور مصر کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ 1516 عیسوی میں شام میں حلب کے شمال میں مرج دابق کے مقام پر سلطان سلیم اور مملوک سلطان کانسو غوری کے درمیان مقابلہ ہوا۔ مملوکوں کو شکست ہوئی اور کانسو غوری اس جنگ میں مارے گئے۔ اس فتح کے نتیجے میں حمص، حما اور دمشق کے شہر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئے۔ مملوک قرون وسطیٰ میں مسلم خلفاء اور ایوبی سلاطین کے لیے خدمات سر انجام دینے والے مسلم سپاہی تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ زبردست عسکری قوت بن گئے اور ایک سے زیادہ مرتبہ حکومت بھی حاصل کر لی۔ ان مملوک حکومتوں میں سب سے طاقتور ترین مصر میں قائم کردہ مملوک سلطنت تھی۔ مصر میں مملوک سلطنت نے ایوبی سلطنت سے جنم لیا، جسے 1174 عیسوی میں عظیم مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی نے تشکیل دیا تھا۔ 1169 میں اپنے چچا شیرکو کی جانب سے دمشق کے سلطان نور الدین زنگی کے لیے مصر فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کو فتح کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے مشرق وسطیٰ میں اپنے خاندان ایوبی کی گرفت کو مضبوط کر دیا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کے بعد ان کے بیٹوں کے درمیان سلطنت کی تقسیم کا تنازع کھڑا ہو گیا اور وہ مملوک فوجوں کے آمنے سامنے آ گئے۔ 1200 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک العادل نے اپنے تمام بھائیوں اور بھتیجوں کو شکست دے کر سلطنت حاصل کر لی۔ ہر فتح کے ساتھ ملک العادل شکست خوردہ مملوکوں کو اپنی فوج میں شامل کرتے گئے اور ایوبی حکومت مملوکوں کی طاقت کے گھیرے میں آ گئی، جس نے جلد ہی سلطنت کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی۔ 1250 عیسوی میں فرانس کے لوئی نہم کی زیر قیادت 7ویں صلیبی جنگ میں فرانسی لشکر مصر پر حملہ آور ہوا اور دمیاط پر قبضہ کر لیا۔ ایوبی سلطان الصالح ایوب کے انتقال پر سلطنت ان کے بیٹے توران شاہ اور ان کی بیوی ام خلیل کو ملی، جس نے مملوکوں کے تعاون سے فرانسیسیوں پر جوابی حملہ کیا اور بحری مملوکوں کے کمانڈر رکن الدین بیبرس نے لوئی نہم کی فوج کو شکست دی۔ مملوکوں نے مارچ 1250 عیسوی میں شاہ لوئی نہم کو گرفتار کر کے 4 لاکھ کا تاوان بھی حاصل کیا۔ ایک مرد رہنما کے لیے بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ کے باعث ام خلیل نے مملوک کمانڈر ایبک سے شادی کر لی۔ بعد ازاں ایبک قتل ہوئے اور زمام اقتدار ان کے نائب سیف الدین قطز نے حاصل کر لی۔ انہوں نے مملوکوں کی پہلی بحری مملوک سلطنت کی باقاعدہ بنیاد رکھی۔ پہلی مملوک سلطنت کو بحری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان مملوکوں کا تعلق بحری افواج سے تھا، جن کا مرکز دریائے نیل کے جزیرے المنیال میں تھا۔ سیف الدین قطز کے دور حکومت میں ہی منگولوں نے بغداد کو نیست و نابود کرنے کے بعد 1258 میں دمشق پر قبضہ کر لیا۔ دمشق پر منگولوں کے قبضے کے بعد جب ہلاکو خان نے سیف الدین قطز سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا تو سیف الدین نے اس کے سفیروں کو قتل کر کے بیبرس کی مدد سے افواجیں روانہ کیں۔ مونکے خان کی ہلاکت کے بعد ہلاکو خان فلسطین کی جانب بڑھتی ہوئی منگول افواج کی قیادت اپنے نائب قطبوغا کو دے کر وطن واپس روانہ ہو گیا۔ بعد ازاں مملوکوں اور منگولوں کی افواج کے درمیان فلسطین میں عین الجالوت کے مقام پر تاریخی مقابلہ ہوا۔ اس مارکے میں مملوکوں کو تاریخ کی فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ اس فتح کی بدولت مصر اور فلسطین منگولوں کے بڑھتے ہوئے طوفان سے بچ گئے۔ جنگ عین الجالوت کو تاریخ کی فیصلہ کن ترین جنگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ شاندار کارنامہ سر انجام دینے کے بعد رکن الدین بیبرس مملوکوں کے نئے سلطان بنے۔ مملوکوں نے 1260 عیسوی میں حمص میں دوسری مرتبہ منگولوں کو شکست دی اور مغرب کی طرف ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو ہمیشہ کے لیے روک دیا۔ اس دوران مملوکوں نے شام پر اپنی گرفت مضبوط کی اور جنگی قلعے قائم کرنے کے علاوہ ڈاک کا نظام بھی قائم کیا۔ بیبرس کی افواج نے سرزمین فلسطین پر قائم آخری صلیبی ریاست انطاکیہ کو فتح کر کے فلسطین سے عیسائیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ 1382 عیسوی میں
اقتدار برجی مملوکوں نے حاصل کر لیا۔ برجی مملوک قاہرہ میں قلعوں کے برجوں پر تعیناتی کے باعث برجی مملوک کہلاتے تھے، جن کی اکثریت چرکاسیوں پر مبنی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان عثمان غازی تھے، جنہوں نے 1299 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ عثمان غازی اور ان کے بیٹے اورحان غازی نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطنت کو شمال سے مغرب تک پھیلا دیا اور 1326 عیسوی میں بورسا پر قبضہ کر لیا، اور پھر بورسا سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بن گیا۔ اس کے بعد عثمانیوں نے یورپ اور اناطولیہ دونوں طرف میں ہی فتوحات کا وہ سلسلہ شروع کیا جو آنے والے کئی سالوں تک جاری رہا۔ 1399 عیسوی میں عثمانیوں نے یونان کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ کسوو کی جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد عثمانیوں کو یورپ تک اپنی سلطنت وسیع کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ عثمانیوں کی ان فتوحات کو دیکھتے ہوئے ہنگری، فرانس، جرمنی نے اتحاد کر کے عثمانیوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن ان تمام ممالک کی متحدہ افواجوں کو بھی عثمانیوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ قرون وسطی میں عثمانیوں نے سلطان بایزید یلدرم کی قیادت میں 1399 اور 1402 عیسوی کے درمیانی عرصے میں سلطنت عثمانیہ کی زمین کو دگنا کر دیا۔ اسی وجہ سے سلطان بایزید کو بایزید یلدرم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد تیمور کے ہاتھوں بایزید یلدرم کی شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ ایک مرتبہ پھر سے کمزور پڑ گئی۔ ایسے مشکل حالات میں محمد اول نے آگے بڑھ کر خانہ جنگی کا خاتمہ کیا اور ایک مرتبہ پھر عثمانیوں کو اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا۔ 1430 سے 1450 عیسوی کے درمیانی عرصے میں محمد کے بیٹے مراد دوم نے تمام چھینے ہوئے علاقے بھی عثمانیوں کے لیے فتح کر لیے۔ مراد دوم کے بیٹے محمد فاتح نے صرف 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو 1453 میں فتح کر لیا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کی عظیم سلطنت کو اوج ثریا پر پہنچا دیا۔ یہ دور سلطنت عثمانیہ کے عروج کا دور تھا۔ 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں سلطنت عثمانیہ نے اپنی سب سے بڑی فتوحات حاصل کی۔ 1512 عیسوی میں سلطان سلیم اول نے اپنے والد بایزید ثانی کو تخت سے اتارا اور خود حکومت سنبھال لی۔ قانون کے مطابق انہوں نے بھی تخت سنبھالتے ہی اپنے تمام بھائیوں اور بھتیجوں کو قتل کر ڈالا۔ سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے عظیم ترین فاتحین میں سے ایک ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے مغرب کی جانب پیش قدمی کرنے کے بجائے مشرق کو میدان جنگ بنایا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک سلطنت عثمانیہ کے برابر میں صفوی اور مملوک حکومتیں قائم ہیں تب تک یورپ میں پیش قدمی نہیں کی جا سکتی۔ کیونکہ سلطان سلیم اول سے پہلے جب بھی کسی عثمانی سلطان نے یورپ میں پیش قدمی شروع کی تو ایشیا میں بغاوتیں کھڑی ہو جاتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کو آگے بڑھنے کے بجائے ان بغاوتوں کو دبانے کے لیے پھر سے واپس ایشیا میں آنا پڑتا تھا۔ سلطان سلیم اول یہ چاہتے تھے کہ ان طاقتوں کو بالکل ختم کر کے یورپ میں پھر پیش قدمی کی جائے۔ 1514 عیسوی میں سلطان سلیم اول نے آگے بڑھ کر چلدران کی جنگ میں شاہ اسماعیل کو شکست دی اور صفویوں کے دارالحکومت تبریز پر قبضہ کر لیا۔ چلدران کی شکست کے بعد صفویوں کے دلوں میں عثمانیوں کے خلاف نفرت اور عداوت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ عثمانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ اس سے پہلے بھی صفوی مملوکوں کے ساتھ عثمانیوں کے خلاف ہاتھ ملا چکے تھے۔ چلدران کی فتح کے بعد سلطان سلیم اول نے مزید آگے پیش قدمی کرنے کے بجائے اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں پر قبضہ مضبوط کرنے پر توجہ دی۔ چلدران کی فتح کے بعد آگے پیش قدمی نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ سلطان سلیم اول کی فوج آگے بڑھنے سے انکار کر چکی تھی، اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ صفوی مملوکوں کے ساتھ ہاتھ ملا چکے تھے۔ اگر سلطان سلیم مزید آگے بڑھتے تو ان کو خطرہ تھا کہ پیچھے سے مملوک ان کے علاقوں پر حملہ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے سلطان سلیم اول نے آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے پلٹنے کو ہی ترجیح دی۔ صفویوں کو شکست دینے کے بعد سلطان سلیم اول نے ایک بات کو شدت سے محسوس کیا
کہ مصر اور شام کو عثمانی سلطنت میں شامل کر کے مملوکوں کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ چلدران کی جنگ کے بعد عثمانی جاسوسوں نے مملوکوں کے کچھ ایسے خطوط پکڑے جو مملوکوں کا صفویوں کے ساتھ عثمانیوں کے خلاف ساتھ دینے کا پتہ دیتے تھے۔ مملوکوں کا ساتھ ملنے کے بعد شاہ اسماعیل صفوی عثمانی سلطنت کو پھر سے للکارنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان کئی بڑے مارکے پیش آئے۔ اس وقت سلطنت مملوک کا سلطان القانصو غوری تھا، جو ان تمام باغیوں کی طرفداری کر رہا تھا جو سلطان سلیم سے بھاگ کر مملوکوں کے پاس پناہ لے رہے تھے، جن میں سلطان سلیم اول کا بھائی امیر احمد بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ اس خطے میں رہتے ہوئے مملوکوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان تین حکمت عملیوں میں سے ایک کو اپنائیں، یا تو وہ صفویوں کے خلاف عثمانیوں کا ساتھ دیں یا پھر عثمانیوں کے خلاف صفوی سلطنت کا ساتھ دیں، یا پھر مملوک سلطنت کے لیے یہ بہتر تھا کہ نہ تو وہ ان دونوں میں سے کسی کا ساتھ دیں اور نہ ہی کسی کے خلاف لڑیں۔ مملوکوں نے عثمانیوں کو یہ یقین دلایا کہ ہم اس جنگ میں غیر جانبدار رہیں گے، لیکن صفویوں کو انہوں نے یقین دلایا کہ ہم عثمانیوں کے خلاف تمہارے ساتھ ہیں۔ مملوک سلطانوں اور امیروں کی عام آدمی کے مقابلے میں شاہانہ طرز زندگی اختیار کرنے اور رعایا پر ظلم ڈھانے کی وجہ سے مصری عوام اپنے حکمرانوں سے نفرت کرنے لگی تھی، جس کے نتیجے میں مصر اور شام کی عوام اور علماء نے مل کر عثمانی سلطان کو مصر اور شام پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ ایک طرف تو مملوک سلطان صفویوں کے طرفدار تھے، جبکہ دوسری طرف عوام عثمانیوں کی طرفدار تھی۔ مملوک امیروں میں سے بھی والی حلب خیر بے اور جان برد غزالی عثمانیوں کے طرفدار تھے اور مملوکوں سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ سلطان سلیم اول نے مصر اور شام کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے اتمام حجت کے طور پر مملوک سلطان قانصو غوری کی طرف اپنے قاصد روانہ کیے کہ وہ سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لیں تاکہ دونوں جانب سے خون خرابے کی نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن مملوک سلطان قانصو غوری نے سلطان سلیم کے قاصدوں کو قید کر لیا۔ جب سلطان سلیم نے دیکھا کہ اب جنگ کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں ہے تو وہ اپنی فوجیں لے کر شام کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ دوسری طرف مملوک سلطان قانصو غوری بھی اپنی بھاری افواج کے ساتھ اپنے پیچھے تومان بیگ کو قائم مقام سلطان مقرر کر کے عثمانی فوج کے مقابلے کے لیے شام کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ 24 اگست 1516 عیسوی میں حلب کے شمال میں واقع مرج دابق کے مقام پر دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ مورخین میں ان دونوں فوجوں کی تعداد کو لے کر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر مورخین کے اندازے کے مطابق قانصو غوری کی فوج میں 20 سے 50 ہزار تک سپاہی تھے، جبکہ سلطان سلیم کی فوج میں 30 سے 60 ہزار تک کی نفری شامل تھی۔ مملوکوں کی گھڑ سوار فوج کافی ترتیب یافتہ تھی، لیکن ان کے پاس کسی قسم کا بھی جدید اسلحہ موجود نہ تھا، جبکہ ان کے مقابلے میں عثمانی فوج جدید ہتھیاروں سے لیس تھی، جن میں جدید قسم کی توپیں اور بندوقیں موجود تھیں۔ مملوک ان نئے ہتھیاروں کا استعمال کرنا اپنے لیے توہین سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اصل بہادری تو یہ ہے کہ نیزوں اور تلواروں سے لڑا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جب فرانسیسیوں نے مملوک سلطانوں کو بندوقوں اور توپوں کی پیشکش کی تو مملوکوں نے اسے ٹھکرا دیا۔ مملوک سلطانوں کا یہی فیصلہ مملوک سلطنت کے خاتمے کا سبب بنا۔ بہرحال جب عثمانی اور مملوک فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو سلطان قانصو غوری نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مملوک لشکر کے قلب کی قیادت سلطان قانصو غوری نے اپنے پاس رکھی، جبکہ دائیں حصے کی قیادت انہوں نے دمشق کے گورنر کو دی اور بائیں حصے کی قیادت انہوں نے حلب کے گورنر کو دی۔ حلب کا گورنر وہی خیر بے ہے جس نے عثمانی کو شام اور مصر پر حملے کی دعوت دی تھی۔ دوسری طرف عثمانی فوج کے قلب کی قیادت سلطان سلیم اول خود کر رہے تھے، جبکہ ایک حصے کی قیادت سنان پاشا اور دوسرے حصے کی قیادت محمد پاشا کر رہے تھے۔ جنگ کی شروعات مملوکوں کی طرف سے ہوئی۔ مملوک فوج نے عثمانی فوج پر حملہ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا
और उस्मानी फौज पीछे हटने लगी। उस्मानी फौज पीछे हटते हटते उस मकाम पर पहुंच गई कि ममलूक फौज बिल्कुल तोपों के निशाने पर थी। जैसे ही ममलूक फौज तोपों के निशाने पर आई तो उस्मानी ने तोपों के मुंह खोल दिए, जिसकी वजह से बहुत सारे ममलूक सिपाही तोपों का निशाना बन गए। ममलूक फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा कमक के तौर पर पीछे रखा गया था। लेकिन जब ममलूक फौज को कमक की जरूरत पड़ी तो इस दस्ते में ये अफवाह फैला दी गई कि सुल्तान कांसोगोरी ने यह हुक्म दिया है कि यह दस्ता जंग से गुरेज करे और जो दस्ते पहले से जंग में मौजूद हैं उनको अपनी बहादुरी दिखाने का मौका दिया। इसके साथ ही ममलूक फौज का वो हिस्सा जिसकी क़यादत खैर बे कर रहा था, उसने अपनी ज़ेरे क़यादत तमाम फौज को पीछे हटने का हुक्म दे दिया। सुल्तान कांसोगोरी ने अपनी बची हुई फौज के साथ उस्मानियों का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो उस्मानी फौज के घेरे में आ गए। ममलूकों की प्यादा और ताज़ा दम वो फौज जिसने अभी तक जंग में हिस्सा ही नहीं लिया था, खैर बे ने उसको भी पीछे भागने का हुक्म दे दिया और कहा कि हम जंग हार चुके हैं, जिसकी वजह से ममलूकों ने राह फरार इख्तियार कर ली और इस तरह इस जंग में उस्मानियों को फतह हासिल हुई और ममलूकों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। इस जंग में सुल्तान कांसोगोरी भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस जंग में फतह हासिल करने के बाद सुल्तान सलीम आगे बढ़े और आगे बढ़कर बगैर किसी मज़ाहमत के हलब पर कब्जा कर लिया, क्योंकि हलब का गवर्नर पहले से ही सुल्तान सलीम के साथ मिल चुका था, जिसकी वजह से हलब में उस्मानियों को किसी किस्म की भी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। इस जंग के साथ ही ममलूकों का जवाल शुरू हो गया था और बहुत ही थोड़े अरसे में उस्मानियों ने मिस्र पर भी कब्जा कर लिया और इसके बाद उस्मानियों ने मक्का और मदीना को भी अपनी कलमरों में शामिल कर लिया।